ډاکټر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. یو خدا ده تاسو د افغانستان قانون یاد کو چې 2004 حالانکه طالبان اوس هغه ځای قانون چې ده هغه چې په ترو باندې ده 1940 یا 1943 د ظاهرشاه قانون یو دوم زما د پاکستان په اساس باندې خبر ده تاسو د عدالتي خبره طالبانو په وخت کې چې دا دوی چې کوم سیول کورټ هغه په 2 میاشتو کې فیصله ورکوله های کورټ به یو میاشت کې ورکوله او سپریم کورټ به په 10 ورځې کې ورکوله ستاسو دا قانون څنګه ده درېمه خبر زما دا ده تا چې کوم خلک چې قانون جوړوي آیا دا خلک به پاک وي د دې خلکو تپوس کوي آیا د پاکستان پارلیمنت کې دې باره کې څه خیال ده خیر ده میرا خیال ہے باقی سوالات بھی لے لیتے ہیں پھر اکٹھے کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام. میرا پہلا کوشچن یہ ہوگا آپ نے ذکر کیا کہ افغانستان کے 2004 کے قانون اساسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارا پریزیڈنٹ ہوگا وہ افغانستان کا سٹیزن ہوگا کسی دوسرے ملک کا نہیں ہوگا. کیا یہ ڈوئل نیشنلٹی کے لیے بھی ہے؟ ایک یہ کوشچن. دوسرا یہ کہ پاکستان میں آپ نے کہا کہ صوبے جو ہے خود مختار ہو گئے ہیں تو میرا کوشچن ہے جو ہر صوبے کے ریسورسز ہوتے ہیں اس لحاظ سے کیا وہ بھی خود مختار ہو گئے اپنی ریسورسز خود یوز کر سکتے ہیں یا نہیں وہ وفاق کے پاس؟ جی کچھ ڈفرینسز اسلامک قوانین اور یو این چارٹر جو کہ تمام اسلامی ممالک مانتے ہیں ان میں سے اگر کچھ ڈفرینسز آپ پوائنٹ کریں وہ پوائنٹس یو این چارٹر کے جو بالکل اسلامک قوانین کے خلاف ہوں. جی ایک اور سوال لیتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب. جی سر افغانستان کې چې کله لومړی قانون جوړېدو د امان الله خان په وخت کې نو هغه قانون د لوی جرګې په وسیله باندې تایید شو. کله چې په 1940 کې پاکستان منځته راغی په هغه وخت کې خو کوم خاص پارلمان نه و نو د پاکستان لومړنی اساسي قانون چا جوړ کړی؟ دویم پوښتنه دا ده چې آیا کنسټیټیوشنل ګورنمنټ او کنسټیټیوشن بیسډ ګورنمنټ ترمنځ فرق شته؟ دا لومړنی سوال چې و د طالبانو باره کې چې هغوی راغلل او هغوی د ظاهرشاه د وخت هغه دستور قانون اساسي واپس نافذ کړ نو پرونه پورې ما په دې باندې ښه پوره د تحقیق کوشش وکړو او په دې نشته ستاسو علم کې دا خبره شته که نشته خو زما ډېر زیات ملګري په افغانستان کې تقریبا په هر ښار کې په هره صوبه کې موجود دي او ظاهر خبره زیاتر پښتانه دي خو نورو ژبو ویلو والا هم شته. ټولو سره مې د رابطې کوشش وکړو ځان مې د پوهولو کوشش وکړو په مختلف طریقو باندې که څه لیکلې څه موجود وي څه حکمنامه راته وښایي که هغه نه وي نو زباني چې کوم اعلانات شوي دي په هغې مې پوهه کړې او که زباني اعلان هم پرېږدی عملا دې وخت کې نظام څنګه چلیږي په هغې باندې ما پوهه کړې ځکه چې مدني صاحب رانه هم دا پوښتنه کړې ما په دې باندې به زه خامخا تحقیق کوم. نو زه په دې نتیجه ورسېدلم چې اگر چې اعلان کړی دی طالبانو هم دغه خو باقاعده طور باندې د ظاهرشاه د وختو هغه قانون اساسي نافذ نه دی. د دې معامله داسې ده لکه څنګه چې پاکستان کې کله یو خو دغه د اساسی قانون مطابق حکومت راشي انتخابات وشي او یا اگر کچھ اردو یعنی پشتو نہیں سمجھتے تو میں اردو میں کہوں کہ پاکستان میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق حکومت وجود میں نہیں آتی یعنی مثال کے طور پر مارشل لاء آ گیا جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء آیا یا جنرل مشرف نے کیا اب وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو نہیں تھا لیکن وہ پورے کانسٹیٹیوشن کو معطل نہیں کرتے پورے کانسٹیٹیوشن کو منسوخ نہیں کرتے بلکہ ایک آرڈر جاری کر لیتے ہیں. پاکستان میں اس طرح سے سسٹم چل رہا تھا اس کو کہتے ہیں PCO پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر یعنی عارضی یا عبوری دستوری حکم نامہ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دستور کی یہ جو شقیں ہیں یہ معطل ہو گئی ہیں باقی نظام اسی طرح چلتا رہے گا البتہ اس میں یہ چیزیں ہم ڈال رہے ہیں یعنی یہ چیزیں ہم نے معلق کر لی معطل کر لی یہ چیزیں ہم نے اضافہ کر لی باقی سسٹم اس طرح چلتا رہے گا. اب یوں کہیں کہ افغانستان میں بھی اس وقت PCO چل رہا ہے
پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت سسٹم چل رہا ہے، جس میں سسٹم اسی طرح چل رہا ہے جیسے چل رہا تھا، لیکن اگر پارلیمنٹ کے حوالے سے اس کو معطل کیا گیا ہے یا صدر کے حوالے سے جو شقیں تھیں وہ معطل ہو گئی ہیں. اور اب تحریر میں چونکہ کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ہم عمل کو دیکھتے ہیں، اور دستوری نظام میں ویسے بھی ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی. یعنی ایون برطانیہ میں بھی اس وقت بھی دستوری امور سے متعلق بہت سارے امور تو ایسے ہیں جو مختلف قوانین میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک ڈاکومنٹ میں نہیں ہے. امریکہ میں تو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، پاکستان میں بھی ایک ڈاکومنٹ ہے، افغانستان میں بھی یہ تھا. برطانیہ میں تو بہت سارے قوانین میں وہ چیزیں بکھری ہوئی الگ الگ ملتی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی موجود نہیں ہوتی ہیں، وہ عمل میں موجود ہوتی ہیں، اور عملاً ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو اس وقت یوں کہیں کہ افغانستان میں طالبان کی جانب سے ایک عبوری حکم نامہ نافذ کیا گیا ہے، جس کی روح سے 2004 کے اس کانسٹیٹیوشن کی اس کے کچھ حصے معطل ہو گئے ہیں، لیکن باقی سسٹم اسی طرح چل رہا ہے. اب وہ جو ان کا اپنا سسٹم کیسے چل رہا ہے تو اس پر تو ظاہر تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا کچھ سسٹم تو بہرحال موجود ہے. حکم کہاں سے آتا ہے، کیسے نافذ ہوتا ہے، وہ آپس میں اس کو چلاتے ہیں. لیکن یوں کہیں اس وقت ہم عبوری دور میں ہیں افغانستان میں، اور ویسے بھی جہاں بہت زیادہ خانہ جنگی ہو، جنگ ہوئی ہو، بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہوں اور پھر برسوں تک ہوئے ہوں، جیسے افغانستان کے ساتھ اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، تو اس میں اسی طرح ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں، اور ایک تصور جو بین الاقوامی سطح پر آج کل بہت زیادہ مقبول ہے، اس کو کہا جاتا ہے ٹرانزیشنل جسٹس کا، یعنی عبوری انصاف کا. مکمل انصاف تو آپ نہیں دے سکتے، وہ تو جب آپ باقاعدہ نظام قائم ہو جائے گا، پورا سسٹم چلے گا، اس کے بعد صحیح سسٹم چلے گا. لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کے خلاف بہت سارے جو ہمارے گلے شکوے ہیں ان کو دور کر کے کچھ بڑی بڑی چیزوں پر اقدامات کریں، باقی چھوٹے چھوٹے مسائل چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو شاید معاملہ آگے جائے. ٹائم کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے ہاں بھی مقدمات کے لیے مختلف مواقع پر ٹائم مقرر کیا گیا ہے. بعض خصوصی عدالتیں ہوتی ہیں، ان کو خصوصی ٹائم بھی دیا جاتا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بالخصوص، اسی طرح ریپ کے معاملے میں، اسی طرح جو فیملی لاز ہیں ان میں بھی مدت کی تحدید کی گئی ہے. لیکن اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے اور وہ بے انصافی ہوتی ہے. لیکن مقدمات کے فیصلوں میں جب آپ جلدی کرتے ہیں تو اس میں بھی نقصان ہوتا ہے. یعنی اگر یہ بات درست ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو یہ بھی درست ہے کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. جب آپ جلدی میں فیصلہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ انصاف کے بجائے بہت بڑا ظلم کر بیٹھیں، تو اس وجہ سے دوسرے فریق کو سننا پڑتا ہے. بلکہ میں جب اسٹوڈنٹس کے پیپرز چیک کرتا ہوں تو جن کا پیپر اچھا ہوتا ہے وہ تو بندہ جلدی چیک کر لیتا. جس بندے نے فیل ہونا ہوتا ہے، یعنی اس کا پیپر ایسا ہے کہ وہ پاس نہیں ہو سکتا، اس کا پیپر مجھے بغور پڑھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کا فائدہ اسے پہنچ سکتا ہو اور وہ میں اسے نہ دوں. سر بخیر ہوں، سوری. اچھا، یہ تو میرے استاد محترم بھی آئے ہیں تو اب میں بات مختصر کروں جلدی سے. اسی طرح جب آپ کسی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہ تو معاملہ آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے کسی کو سزا دینی ہے تو پھر اس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے. اس وجہ سے موقع دینا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اس ٹائم کی پابندی نہیں ہو سکتی. ڈوئل نیشنلٹی کا سوال تھا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ افغانستان کے قانون کی روح سے ڈوئل نیشنلٹی کا جو حامل ہوتا ہے، جو شخص ڈوئل نیشنل ہو، وہ صدر نہیں ہو سکتا. یعنی باقاعدہ اس میں تصریح کی گئی ہے. تو اب نہیں ہو سکتا ایک بات ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہو گیا تو وہ دوسری بات ہو جاتی ہے. اور کیا واقعی اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی یا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن میرا مفروضہ تو یہی ہے. اچھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کینسل کی ہوئی. ٹھیک ہے. یہ کہ کیا اسلامی قانون میں اور بین الاقوامی قانون میں کوئی بہت بڑی یعنی چیز ہے جہاں اختلاف ہو؟ کئی لوگ کئی ساری مثالیں پیش کرتے ہیں، اس میں بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک سیدھی سادی مثال دوں گا
کہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جس کا ٹائٹل ہے کنونشن آن ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن سیڈو. اس کے آرٹیکل 16 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ اس کو یقینی بنائیں گے کہ خواتین کا وہی حق ہو جو مردوں کا ہے، ایکول رائٹ ٹو میرج اینڈ ڈیورس. اب ایکول رائٹ ٹو ڈیورس پر تو پھر بھی اسلامی قانون کی روح سے بحث کی جا سکتی ہے، اس کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے. حنفی فقہ میں بالخصوص جب آپ طلاق تفویض کی بات کرتے ہیں اور خاتون کو بھی طلاق دینے کا حق ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں، اگرچہ ڈیلیگیٹڈ ڈیورس اور ڈیورس میں فرق بھی ہوتا ہے نتائج کے اعتبار سے، لیکن بہرحال ایک امکان اس کا پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ایکول رائٹ ٹو میرج آپ کیسے انشور کریں گے؟ اگر کریں گے، اب پاکستان میں مثال کے طور پر سیکشن 6 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، جس کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک شادی کی ہے وہ دوسری کر رہا ہے، یا 2 کی ہیں اور وہ تیسری کر رہا ہے، یا 3 کی ہیں اور وہ چوتھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے یونین کونسل جو اس علاقے کی کونسل ہے اس کو درخواست دے اور اس میں وجوہات ذکر کرے اور کہ وہ کیوں دوسری تیسری یا چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے. اس میں اس کی جو پہلے سے موجود بیوی یا بیویاں ہیں تو ان کی نمائندگی بھی ہوگی، اگر ان کو اعتراض ہو تو وہ اپنا اعتراض بھی ذکر کریں گی، اور پھر اس کے بعد کونسل فیصلہ کرے گی کہ اس کو دوسری یا تیسری چوتھی شادی کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، اور اگر دی جائے تو کن شرائط کے تحت دی جائے. اور پہلے سے موجود بیوی یا بیویوں کے حقوق کے لیے اگر وہ آپس میں کوئی سمجھوتا کرنا چاہے، اگر کسی نے اس قانون کو فالو نہیں کیا اور دوسری تیسری یا چوتھی شادی کر لی، قانون اس دوسری تیسری چوتھی شادی کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن قانون کی خلاف ورزی پر اس شخص کو سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ پہلے سے موجود بیوی یا بیویوں کے حقوق کے حوالے سے بھی اس پر کچھ نتائج مرتب ہوتے ہیں. تو اب یہاں دوسری تیسری یا چوتھی شادی ناجائز نہیں ہے پاکستانی قانون کی روح سے، لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور فیملی کے مسائل کو محدود کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان شرائط کے تحت کیا کسی خاتون کو دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ظاہر اسلامی شریعت کی روح سے نہیں دی جا سکتی. تو اب ایکول رائٹ ٹو میرج اینڈ ڈیورس آپ کیسے انشور کریں گے؟ جب ہم نے سیڈو پر سائن کیے تو ہمارے صدر مملکت تھے ان دنوں فاروق لقاری صاحب مرحوم، انہوں نے اس پہ لکھا تھا کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کہ ہم اس معاہدے پر عمل پیرا ہوں گے پاکستانی دستور کے حدود کے اندر رہتے ہوئے. اب عملاً کیسے ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا، پروونسز کے جو ریسورسز ہوتے ہیں، تو جو امور جن پر قانون سازی کا اختیار پروونسز کے پاس ہے تو ان پر ریسورسز کی بھی لسٹ اس میں شامل ہے، تو وہ ظاہر انہی کے پاس ہوگی. البتہ کچھ ریسورسز ایسے ہیں جن کو ہم نے وفاق کے اختیار میں رکھا ہوا ہے، جیسے سوئی گیس ہے مثال کے طور پر، جو سوئی بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں سے وہ نیچرل گیس نکلتی ہے، اور بھی کئی علاقوں سے اب نکلتی ہے، لیکن بہرحال اس کو ابھی تک سوئی گیس ہی کہا جاتا ہے. تو وہ جو سوئی گیس ہے تو وہ جہاں بھی، اسی طرح منرلز کے حوالے سے اور بھی چیزیں ہیں تو وہ وفاق کے اختیار میں ہوتی ہیں. باقی ریسورسز، اور بلکہ اب تو بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ریسورسز پروونسز کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ان کو یوز نہیں کر پاتے اور بجٹ لیپس ہو جاتا ہے. فرسٹ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا انگریزوں نے جاتے ہوئے ایک قانون کے تحت ہندوستان کو تقسیم کیا. اس قانون کو کہتے ہیں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، قانون آزادی ہند 1947. اس میں باقاعدہ طور پر صراحت کی گئی کہ جو پہلے سے نظام چلا آ رہا ہے یہ چلتا رہے گا جب تک ہندوستان یا پاکستان اپنے لیے نیا نظام نہ بنا لے. تو 1935 میں 1935 میں انگریزوں نے ایک قانون نافذ کیا تھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، قانون حکومت ہند. اس کے تحت نظام چل رہا تھا. وہی پاکستان کا بھی، وہی بھارت کا بھی عبوری یا عارضی دستور ہوا. تو اس کے بعد ہم نے اس کو ریپلیس کیا. اور ایک آخری سوال تھا وہ میری سمجھ میں نہیں، یاد نہیں آ رہا کہ کیا تھا. بہرحال بس یہ آخری سوالات ہم لیں گے کیونکہ اس کے بعد ٹائم ختم ہے، ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ ہے. تو جی
جی جی خلاف شریعت. اور دوسرا سوال یہ کہ جو جمہوریت کی جو قوانین ہے یا جمہوریت کے تحت جمہوریت کا جو رویہ ہے وہ اسپیشل جو اسلامک کنٹریز میں ہیں تو وہ کیوں ایگزیکٹ اس پر عمل درآمد نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اسلام میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی نے شراب پیا تو 80 کوڑے لگیں گے نا اسے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ایون افغانستان میں جو جمہوریت کے اس میں ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی کو کوڑے لگیں گے اس کے لیے اور سزا ہوگی. تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ مطلب اسلام کے ساتھ ایسا ہے؟ جی ایک دو سوال اور بھی آخری لے لیتے ہیں آپ لینے چونکہ سر میرا کوشچن یہ ہے, اگر ڈیموکریسی اتنی اسلامک ہے اور اسلام اتنا ڈیموکریٹک ہے تو پھر طالبان ڈیموکریسی سے ڈرتے کیوں ہیں سر؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ حامد کرزئی صاحب کے وقت جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے 2004 والا وہ, اور ظاہر شاہ صاحب کے وقت جو کانسٹیٹیوشن ہے جو طالبان ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں امینڈمنٹ کریں گے یا اس کو فالو کریں گے یا نہیں, ان دونوں میں سملیرٹیز ہیں کہ نہیں, اور آپ کی نگاہ میں کون سا بہتر کانسٹیٹیوشن ہے؟ اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک اور سوال, پاکستان کی شروع سے لے کر 1973 کے آئین تک اتنے چینجز کیوں آئے, ڈیفیکلٹیز کس کی وجہ سے پیش ہوئی کہ وہ آئین بہت وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے؟ جی جی سر جیسا کہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے یا شریعت کے خلاف ہے, تو سیم بادشاہت بھی تو اسلامک نہیں ہے. طالبان کو کیوں بادشاہت اسلامی نظر آئی, ان کی جو ہے قانونی اساسی کو انہوں نے بیس بنایا یا انہوں نے لاگو کیا, اور یہ جو ڈیموکریٹک ہے اس کو انہوں نے منسوخ کیا؟ جی اس آخری سوال کو میں پہلے لے لوں گا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بہت پرانا ایک ٹی وی کا ڈرامہ تھا, اس میں ہم نے یہ ڈائلاگ سنا تھا کہ اس میں دیکھا کہ وہ جو خاتون ہے اس کو اپنی بہو سے بہت سارے مسائل تھے, تو اکثر ہوتے ہیں, بلکہ ایون ہلری کلنٹن آئی تھی ادھر لاہور میں, تو ان کو بھی جب بتایا گیا تو ان کو بھی کہا کہ اس نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں. تو ساس کو بہو کے ساتھ اور بہو کو ساس کے ساتھ ایک یونیورسل مسئلہ ہے. تو اس سے پوچھا گیا مسئلہ کیوں ہے, یعنی کون قصوروار ہوتا ہے ساس بہو کے جھگڑے میں؟ تو اس نے کہا کہ جس وقت میں بہو تھی اس زمانے کی ساس بہت بری ہوتی تھی, اور آج کل جو بہو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے. تو اگر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے, یعنی ویسے یہ سوالات جو طالبان سے کرنے ہیں وہ تو طالبان سے ہی کیے جائیں, میں ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن ان کو جہاں تک یعنی انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب آپ ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں, جب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پر الزام ہے خدا نخواستہ, تو آپ وہ تمام حقوق آپ کو یاد آ جائیں گے جو کسی بھی ملزم کو دینے کے لیے دنیا کے تمام نظاموں میں ضروری ہیں. اس کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اس کی اگر وہ خاموش ہے تو اس کو زبردستی بولنے پر مجبور نہ کیا جائے, نہ اس کی خاموشی کو اس کے خلاف سمجھا جائے, اس کا اقرار سمجھا جائے, اس کو دفاع کا پورا موقع دیا جائے, اس کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے دیا جائے, اس کو اپیل کا حق ملے, اس کو جو اس کے خلاف گواہ ہیں ثبوت ہیں ان کا جائزہ لینے کا حق اسے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. اور اس میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن آپ کہیں گے یار میرا حق ہے اور مجھے سنے بغیر آپ کیسے مجھے سزا دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دوسری سائڈ سے ہیں تو پھر آپ کہیں گے یار اس ایک مسئلے میں آپ نے اتنے مہینے لگائے, جلدی سے لٹکاؤ. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کہاں آپ کو فائدہ دیتی ہے اور بادشاہت کہاں آپ کو فائدہ دیتی ہے, یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ اس سائڈ پر ہیں تو آپ کو جمہوریت اچھی لگے گی کیونکہ اس میں آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف فیصلہ مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ کسی قاعدے ضابطے کسی اصول کے مطابق ہوگا, اور اگر آپ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کے پاس اس کے خلاف جانے کے لیے یا اس پر نظر ثانی کرانے کے لیے گنجائش موجود ہے. آپ اس فورم پر جائیں گے یا اس پر جائیں گے. لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پر ہیں تو آپ کہتے ہیں یار فوری طور پر کھڑکاؤ, لٹکاؤ, معاملہ ختم کرو, تو پھر آپ کہیں گے یار یہ جمہوریت کیا راستے میں مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں نا یار یہ جوڈیشری راستے میں حائل ہو گئی ہے اور وغیرہ وغیرہ, تو وہ تو حائل ہوتی رہے گی. تو یہ وہ جو دستور کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ پرانا یا نیا, کوئی خاص فرق قانون میں تو نہیں ہے, قوانین تو وہی ہیں جو پہلے ہی سے نافذ ہیں. یعنی مدنی قانون آپ لیں, جنایات کا لیں, دیگر قوانین لیں,
بلکہ مجھے افغانستان کے جنایات کے قانون میں یہ بات بہت زیادہ اچھی لگی تھی کہ اس کا جو بالکل سیکشن 1 ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ صرف تعزیر کے متعلق ہے، اور جہاں تک قصاص اور حدود اور دیت کا تعلق ہے تو وہ حنفی فقہ پر ہوگا۔ انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ بھئی اس پر تو اس قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، یہ تعزیر کے معاملات میں ہم جا رہے ہیں۔ تو وہاں تو اسی طرح مدنی قانون میں بھی، اسی طرح اس کانسٹیٹیوشن میں، یعنی یہاں تک کہ جو ڈاکٹر نجیب کے دور کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی آپ کو حنفی فقہ کا ذکر نظر آتا ہے۔ تو مسئلہ اس میں نہیں ہے، وہ میں نے کہا وہ اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پی سی او عملاً نافذ ہے افغانستان میں، تو ان کو دستور کے کن کن حصوں سے اصل میں مسئلہ ہے جس کو انہوں نے معطل کیا ہوا ہے، وہی اصل مسئلہ ہے۔ اور میرے نزدیک اس مسئلے کا حل یہ ہے، جیسے کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا، کہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے۔ اگر ہم ماضی میں ہی اسی طرح قید رہے کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، یعنی علامہ اقبال 1933 میں، آج سے گویا 88 سال پہلے، نادر شاہ کی دعوت پر افغانستان گئے تھے، اور انہوں نے نثر میں بھی لیکن شعر میں بہت کچھ افغانستان کے بارے میں کہا ہے، فارسی میں، اردو میں۔ ایک پوری مثنوی ہے ان کی، مثنوی مسافر، جس میں انہوں نے افغانستان کے اس سفر کو منظوم پیش کیا ہے۔ بابر کے مزار پہ گئے تو کیا ہوا، غزنی میں کیا تھا، حکیم سنائی اور وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ضربی کلیم میں ایک پورا حصہ رکھا ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے ارمغان اعجاز میں یا ضربی کلیم میں محراب گل افغان کے افکار۔ اب محراب گل افغان کوئی حقیقی کردار تھا یا فکشن، بہرحال وہ بھی، لیکن محراب گل کی زبانی انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ 1933 میں وہ گئے تھے، 2018 میں ہفتہ 10 دن کے لیے گیا۔ اور ویسے بھی افغانستان میں جیسے میں نے ذکر کیا سینکڑوں میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور سینکڑوں شاگرد ہیں، تو رابطہ بھی رہتا ہے۔ تو جو صورتحال 1933 میں تھی وہ 2018 میں بھی تھی، وہ 2021 میں بھی ہے۔ اقبال کے 2 شعروں پر میں اس کا خاتمہ کروں گا۔ ایک یہ کہ 1000 پارہ ہے کوہسار کی مسلمانی، 1000 پارہ ہے کوہسار کی مسلمانی، کہ ہر قبیلہ ہے اپنے بتوں کا زناری، عزیز تر ہیں انہیں نام وزیر و محسود، عزیز تر ہیں انہیں نام وزیر و محسود، ابھی یہ خلعت افغانیت سے ہیں آری۔ تو اس پر بہت، یعنی آپ جیسے پڑھے لکھے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کب تک یہ اس طرح چلتا رہے گا، اور کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آگے جانے کا نہیں سوچ سکتے۔ اللہ ہم سب کو اس پر سوچنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر۔